اب اس کی جو شرعی پہلو ہے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ شرعی پہلو میں زر، شریعت نے زر کس کو کہا؟ ایک تو ثمن خلقی ہے، سونا اور چاندی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتاً ایک ثمنیت کا مادہ رکھ دیا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، کوئی انسان کی کوئی تخلیق نہیں۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سونا چاندی جو دراہم اور دنانیر کی صورت میں تھے، یہ تو زر اور ثمن کے معنی میں پائے جاتے تھے اور اس زیر استعمال۔ ایک وہ تھا کہ جو فلوس کے معنی میں، جو سونا چاندی تو نہیں ہوتے تھے لیکن زر تخلیقی یا زر مصنوعی کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں فیٹ منی کہتے ہیں۔ تو یہ فیٹ منی کا تصور اس وقت بھی تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ چمڑے کے سکے بناتے تھے، بعد میں اس میں ترقی ہو گئی تو وہ کانسی اور لوہے اور دوسرے دھاتوں کے سکوں بننے لگے، پھر اس سے مزید ارتقا ہوا تو وہ نوٹ اور پیپر کرنسی کی صورت اختیار کر گئی۔ تو یہ ایک اس کا ارتقائی مرحلہ۔ شریعت نے جو ثمن کہا کسی چیز کو، تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال کی تعریف کرتے کسے۔ تو مال کی تعریف جو عام طور پہ کتابوں میں پائی جاتی ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ جو بیان فرماتے ہیں کہ مال وہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، لوگ اس کو مال تصور کرتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی مٹی کے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور ہم نے کہا یہ مال ہے، مال ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر میں نے تھوڑے سے موتی اٹھا لیا ہاتھ میں تو لوگ اس کو مال کا تصور کریں گے کہ ہاں یہ مال ہے، یہ کوئی قیمتی چیز ہے جس کو ہم جس کے اندر تمول کے معنی پایا جاتے ہیں، ویلتھ کے معنی پایا جاتے ہیں، طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہوگا، اس کو بوقت جب ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف کرنے کی، اس کو میں محفوظ کر لوں، چاہے وہ لاکر میں کر لوں، چاہے اپنی تجوری میں کر لوں، چاہے کسی بینک میں رکھوا دوں، چاہے کسی وہ لاکر سیف میں رکھوا دوں، یہ ساری صورتیں ممکن ہو سکتی۔ اور اس کو بذل عند الحاجہ، اس کو صرف کیا جا سکتا ہو کہ جس وقت مجھے کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو میں وہ چیز دوں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں کہ کوئی دوسری چیز لے لوں۔ یہ تین معنی لازمی طور پہ اس میں پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم ثمن کہیں۔ تو لہٰذا ثمن کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، لوگ اس کو مال تصور کرتے ہوں، اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہو اور بوقت ضرورت اس کو صرف کیا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم کرپٹو کرنسی کو اگر اس پیمانے پہ پرکھیں تو کیا طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے۔ جو لوگ اس سے آشنا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک چیز ہے ایسی جو مالیت کا مادہ یا ویلتھ کے معنی میں پائی جاتا ہے، اور نیچرلی وہ جب اپنی ٹرانزیکشنز میں وہ استعمال کر رہے ہیں تو بوقت ضرورت عند الحاجہ وہ اس کو صرف بھی کر رہے ہیں، اس کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ چیز خریدتے ہیں، تو لین دین کے مرحلے میں بھی یہ کام آ رہا، اور اس کو عرفاً تسلیم بھی کیا جاتا۔ جانبین اور عاقدین اس کا آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں کہ ایک رواج، ایک قبولیت مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ لوگ اس کو طور اعلی مبادلہ استعمال بھی کرنا شروع۔ تو اگر ان تمام اوصاف کا پایا جانا اس پر آ گیا تو اتنی بات تو ثابت ہوگی کہ کرپٹو کرنسی مال تعریف میں داخل، اور یہ جو ہم نے بتایا نا کہ اس کو حفاظت اس کی ممکن ہو، تو حفاظت ممکن ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کو محسوس طور پہ، حصی طور پر ہی ہم محفوظ کر سکیں، ڈیجیٹل فارم میں بھی اگر وہ سیکیور ہو جاتا ہے تو حفاظت تو ہو جائے گی اس کی۔ اچھا، اب شریعت کی جب روشنی میں یہ مال کی تعریف میں آ گیا تو کیا یہ زر کی تعریف میں بھی آئے گا؟ جو ہم نے لیگل ٹینڈر کی بات کی، تو لیگل ٹینڈر کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ لیگل ٹینڈر کسے کہتے ہیں؟ لیگل ٹینڈر اسے کہتے ہیں کہ میں اگر کسی آدمی کا مدیون ہو جاؤں تو میں اس کو وہ چیز ادا کروں کہ جو عرفاً اور لیگلی زر کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لیگل ٹینڈر کے جب معنی یہ ہو گئے تو میں نے کسی سے کوئی قرض لیا یا میں نے کسی سے کوئی چیز لی اور ادھار، اور میں نے کہا کہ میں پیسے دے دوں، اور آسان مثال کہ شادی بیاہ میں جو مہر کی رقم طے ہوتی، کہتے ہیں نا سکہ رائج الوقت، جی جی سکہ رائج الوقت از لیگل ٹینڈر۔ تو یہ لیگل ٹینڈر کے معنی ہوتا ہے کہ جس کا رواج اس مارکیٹ میں ہو، وہ کرنسی اس مارکیٹ میں چلتی ہو، اور پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی قوت قاہرہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہو، اس کو کنٹرول کرتی ہو۔ تو یہاں پر یہ جو چوتھی چیز ہے کہ ریگولیشن اس کی کنٹرول، وہ سینٹرلائز نہیں ہے۔ کنٹرول تو کرتے ہیں عاقدین میں سے کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے اس کو، یا اس کا موجد کنٹرول کر رہا ہے جو تیسری پارٹی، لیکن اس کو سینٹرلائز فارم میں کسی ایک ادارے کے پاس یا کسی ایک سٹیٹ کے پاس یا کسی ایک مقرر کردہ
جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، ایسا نہیں. اور جتنی اس کی اقسام ہیں تو اس کے حساب سے اس انواع میں مختلف لوگ موجد کے ساتھ ساتھ جن کے پاس یہ جائے گا وہی سے اس کو کنٹرول کریں گے، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی جب یہ مرکزیت کا پہلو اس میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ ریکارڈ میں نہیں آ سکتی. میں نے مثال کے طور پر اپنی جائیداد بیچ کر میں نے کرپٹو کرنسی خرید لی اور اپنی جائیداد کو ڈیجیٹل فارم میں ٹرانسفر کروا کے اس کا لیجر بنا دیا. تو اب یہ جو ہم دو عاقدین ہیں ان کو تو معلوم ہے، کسی تیسرے کو نہیں معلوم ہوگا. تو لہٰذا اب شرعاً اس پہ بحث ہوتی ہے کہ جب یہ مال کی تعریف میں ہے تو آیا اس کا خریدنا بیچنا بطور مال بطور عروض یہ تو صحیح ہو جائے، لیکن آیا اس کو ایز اے لیگل ٹینڈر میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، اس پہ کلام ہے کہ چونکہ اس کو سرکار نے اس کی پشپناہی نہیں کی ہے لہٰذا یہ ایز اے لیگل ٹینڈر سرو نہیں ہوگا. اب آگے جو دوسری بات ہے کہ چونکہ اس میں ضیاء کا ایک پہلو ہے اور وہ بہت قوی پہلو ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، تو بعض علماء اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مطلقاً ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عاقدین آپس میں راضی ہو جائیں اور جب عاقدین ایک چیز کو مال تصور کر رہے ہیں اور وہ اس کا تبادلہ کر رہے ہیں کسی چیز سے تو یہ عقد صحیح ہونا چاہیے، لہذا اس کی شرعاً کوئی قباحت موجود. تو یہ ایک سرسری سا میں نے آپ کو ایک خاکہ بیان کر دیا کہ کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور مال کی تناظر میں آیا یہ مال کے تعریف اس پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کرپٹو کرنسی خرید کر رکھ لیں، جیسے ہم سونا خرید کے رکھتے ہیں، ڈالر خرید کے رکھتے ہیں، دوسری چیزیں خرید کر رکھتے ہیں، تو ہم کرپٹو کرنسی خرید کر رکھ لیں اور پھر کسی وقت میں جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو ہم بیچ دیں. تو مال ہونے کی حیثیت سے تو اس کا خریدنا بیچنا صحیح ہو جائے گا. اب آیا یہ کہ اس کو ایز اے لیگل ٹینڈر استعمال کریں، تو اگر سرکار نے اس کی پابندی لگائی ہوئی ہے، پاکستان نے اب تک اس کی پابندی لگائی ہوئی ہے، کچھ ممالک ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دے دی، تو جہاں پر اس کی اجازت ہے تو وہاں پر تو یہ لیگل ٹینڈر بھی بن جائے گا، تو اس کی ریگولیشن بن گئی ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہو جائے www.darsequran.com